بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد ایسا اوقات جب انسان کو اللہ رب العزت والجلال اعمال صالحہ کو پابندی کے ساتھ انجام دینے کی توفیق بخشتے ہیں اور مرحمت فرماتے ہیں تو دل میں اپنے سلسلے میں بڑائی کا خیال آنے لگتا ہے اور دوسرے ایسے لوگوں کو جو اعمال کے اعتبار سے کمزور ہوتے ہیں حقیر سمجھا جانے لگتا ہے۔ یہ بھی ایک طرح کی بیماری ہے۔ حضرات مشائخ و صوفیاء کرام نے لوگوں کو اس بیماری سے بچ کر زندگی گزارنے کی تلقین کی ہے اور قرآن و سنت کی روشنی میں یہ ہدایات دی ہیں کہ عملی اعتبار سے آپ چاہے جتنا مضبوط اور پختہ ہو جائیں لیکن اپنے بارے میں فیصلہ کرنے کا اختیار ہمیں اور آپ کو نہیں ہے۔ ہمیں اپنے کو دوسروں کے مقابلے میں حقیر و کمتر تصور کرنا ہے اور دوسروں کو اپنے مقابلے میں بڑا ہوا تصور کرنا ہے۔ ایک گنہگار یقیناً بدعملی کے اندر مبتلا ہے، اس بدعملی کی وجہ سے، گناہ کی وجہ سے اس گنہگار سے نفرت نہیں کی جائے گی، اس کو حقیر نہیں سمجھا جائے گا۔ البتہ وہ گناہ اور بدعملی جو اس کی زندگی کے اندر پائی جا رہی ہے اس سے ضرور دوری بنائی جائے گی اور اس سے نفرت برتی جائے گی۔ گنہگار سے دوری نہیں ہوگی، گناہ سے دوری ہوگی۔ اس سلسلے کی تفصیلات حضرات مشائخ و صوفیاء کرام نے بیان فرمائے۔ یوں سمجھیے کہ ایک فاسق ہوتا ہے اور ایک اس فاسق کے اندر پایا جانے والا فسق ہوتا ہے۔ ایک گنہگار ہوتا ہے اور ایک گنہگار کے اندر پایا جانے والا گناہ ہوتا ہے۔ تو فسق سے تو نفرت کرو لیکن فاسق سے نفرت نہ کرو، یعنی فاسق کی ذات سے نفرت نہ کرو بلکہ اس کے فعل سے نفرت کرو۔ کفر سے نفرت کرو، کافر کی ذات سے نفرت نہ کرو۔ فاسق و فاجر کو یہ سمجھو کہ یہ بیمار ہے، اور جب کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو کیا اس بیمار سے نفرت کی جاتی ہے؟ نہیں، بلکہ بیماری سے نفرت کی جاتی ہے کہ اس کو بڑی خراب قسم کی بیماری لگ گئی۔ لیکن بیمار پر تو انسان ترس کھاتا ہے کہ بیچارہ اس بیماری کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کسی گناہ کے اندر مبتلا ہے یا کسی برے کام کے اندر مبتلا ہے تو اس کے برے کام سے نفرت کی جائے گی، اس کی ذات پر ترس کھائی جائے گی کہ اس بیچارے کو گناہ نامی روگ لگ گیا ہے، بیماری لگ گئی ہے، اللہ تعالیٰ اس بیماری سے اس کی حفاظت فرمائے۔ ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ شیطان کن کن راستوں سے ہم پر حملہ آور ہوتا ہے، کس طرح ہمیں نقصان پہنچانے کے در پہ رہتا ہے۔ جن لوگوں کو اللہ رب العزت والجلال دین سے وابستگی، شریعت و سنت کے تقاضوں پر عمل کی دولت سے نوازتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ہماری طلب اور استحقاق کے بغیر الحمدللہ بزرگوں کے ایسے حلقے سے وابستہ کر دیا جو دین سے تعلق رکھتا ہے اور دینی تقاضوں پر عمل کرنے والا ہے۔ لیکن دین سے وابستگی رکھنے والے حضرات جب ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جو دین سے وابستہ نہیں ہیں
بلکہ گناہوں کے اندر مبتلا ہیں، تو بسا اوقات ان کو دیکھ کر ان کی ذات سے نفرت پیدا ہونے لگتی ہے اور اپنی برتری کا احساس ہونے لگتا ہے کہ ہم ان سے بڑھے ہوئے ہیں۔ بس یہیں سے شیطان راہ مارتا ہے۔ اس لیے اس بات کو یاد رکھیں کہ کسی کی ذات سے نفرت نہ ہو، اگر نفرت ہو تو اس کے عمل سے ہو، اور اس عمل کی وجہ سے اس پر ترس کھانا چاہیے۔ ترس کھانے کے باوجود یہ سوچنا چاہیے کہ پتہ نہیں کب اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق دے دیں اور یہ ہم سے بھی آگے نکل جائے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ کے یہاں متوسلین و مسترشدین حاضر ہوا کرتے تھے، تو حضرت ان کی اصلاح فرمایا کرتے تھے، مختلف باتوں پر تنبیہ فرمایا کرتے تھے، ٹوکا کرتے تھے۔ اسی پر اکتفا نہیں کرتے تھے کہ بس وظیفے بتا دیے اور اب وہ خانقاہ میں بیٹھے ہوئے وظیفے گھونٹ رہے ہیں، اور وظیفے پڑھنے کے نتیجے میں نفس اندر سے پھول رہا، بلکہ جب کوئی شخص ان کے یہاں تربیت کرانے کے لیے آتا تو کبھی ڈانٹنے کی ضرورت پیش آتی تو ڈانٹتے، غصہ کرتے، بلکہ سزا دینے کی ضرورت محسوس کرتے تو اپنی مریدین کو سزا بھی دیا کرتے۔ اسی لیے حضرت والا تربیت کے باب میں بہت سخت مشہور تھے۔ حضرت کے یہاں جہاں اہل علم و فہم اپنی اصلاح کے لیے آتے تھے، وہیں ایک سے ایک اکھڑ دیہاتی اور غیر تہذیب یافتہ آدمی بھی آتا تھا، اور حضرت ہر ایک کی اخلاقی تربیت کرتے اور معاشرت و معاملات میں کسی قاعدے یا اصول کی خلاف ورزی پر روک ٹوک فرماتے تھے۔ اس میں بھی ہر ایک سے اسی کے انداز سے پیش آیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ دیہات کے رہنے والے ایک صاحب حضرت کی خدمت میں تربیت کے لیے آئے۔ انہوں نے کوئی خلاف اصول بات کی تو حضرت نے ان کو سمجھایا اور ڈانٹا، تو وہ دیہاتی کہنے لگے کہ حضرت جی ہم تو بیل ہیں، یعنی ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ تو حضرت نے جواب دیا کہ تم اگر بیل ہو تو میں قصائی ہوں، میں بیل کو صحیح کرنا بھی جانتا ہوں۔ اس طرح ہر ایک کے ساتھ علیحدہ معاملہ ہوا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت حوض پر وضو فرما رہے تھے، اتنے میں دیہات سے رہنے والے ایک صاحب بڑا سا تربوز لے کر حضرت کی خدمت میں آئے اور بڑے بے تکلفانہ لہجے میں کہا کہ لے مولوی تیرے واسطے لایا ہوں، اس کو کہاں دھر دوں، یعنی کہاں رکھ دوں اسے۔ حضرت والا نے وضو کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے سر پہ دھر دے۔ تربوز لے کے آیا ہے، اب پوچھ رہا ہے کہاں دھر دوں، تو حضرت نے بھی بے تکلفی میں جواب دیا کہ میرے سر پہ ہی دھر دے۔ اس دیہاتی نے وہ تربوز آپ کے سر پہ ہی رکھ لیا۔ لوگ دیکھ رہے تھے، وہ جلدی سے دوڑے کہ بھئی یہ کیا حرکت تم کر رہے ہو۔ حضرت نے فرمایا کہ غلطی میری ہی ہے، میں نے ہی ان سے کہا تھا کہ سر پہ دھر دو۔ تو اس طرح کے لوگ بھی آیا کرتے تھے، ان کی تربیت کے لیے آپ غصہ بھی فرماتے تھے، اور فرماتے تھے کہ میرا فرض ہے کہ میں غصہ کروں، اس لیے کہ دیانت کا تقاضا یہی ہے، اگر یہ نہ کروں تو بد دیانتی ہوگی اور امانت میں خیانت ہوگی۔ تربیت کے لیے جب شیخ کی خدمت میں متوسل و مسترشد آیا ہے تو پھر جس انداز سے بھی تربیت ممکن ہوگی اس انداز میں شیخ تربیت کی فکر اور کوشش کریں گے۔ اس لیے بزرگوں، بڑوں، مشائخ اور مربی حضرات کی تنبیہات کو اپنے لیے ناگوار تصور نہ کرنا چاہیے، بلکہ اس کو بھی ایک اعتبار سے خوراک سمجھنا چاہیے، وظیفہ سمجھنا چاہیے کہ ہماری اصلاح کے لیے یہ چیز ضروری ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ
حضرت یہ بھی فرماتے تھے کہ جب بھی کسی پہ غصہ کرتا ہوں تو الحمدللہ ذہن سے کبھی یہ بات غائب نہیں ہوتی کہ میری مثال ایسی ہے جیسے کوئی بادشاہ جلاد کو حکم دے کہ شہزادے کو کوڑے مارو. اب وہ جلاد اس حکم پر شہزادے کو کوڑے لگائے گا، لیکن عین اس وقت بھی جب وہ جلاد کوڑے لگا رہا ہوگا اپنے آپ کو شہزادے سے افضل نہیں سمجھ سکتا. وہ جانتا ہے کہ یہ شہزادہ ہے اور میں جلاد ہوں، نوکر ہوں، لیکن مارے گا اس لیے کہ بادشاہ کے حکم کی تعمیل کرنی ہے. حضرت فرماتے ہیں الحمدللہ میں جس وقت کسی کو ڈانٹ رہا ہوتا ہوں اور کسی کام پر مواخذہ کر رہا ہوتا ہوں تو الحمدللہ اس بات کا استحضار رہتا ہے کہ یہ شہزادہ ہے، میں جلاد ہوں، میں اس سے افضل نہیں ہوں. اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرماتے تھے کہ جس وقت ڈانٹ رہا ہوتا ہوں یا مواخذہ کر رہا ہوتا ہوں اس وقت دل میں اللہ سے یہ دعا کرتا رہتا ہوں کہ یا اللہ مجھ سے ایسا مواخذہ نہ فرمائیے گا، آخر میں میری آخرت میں میری اس طرح پکڑ نہ فرمائیے گا. اب دیکھیے جو آدمی اس نیت سے ڈانٹ رہا ہو کہ منکر سے روکنا اور اس کی اصلاح کرنا ضروری ہے، اس کا ہمیں حکم ہے، اور ہر ڈانٹ پر ہر غصے پر ان باتوں کا استحضار رکھتا ہو تو پھر تو غصہ بھی اللہ کی نگاہ میں عبادت ہو. تو دیکھیے دونوں چیزیں جمع ہیں، غصہ بھی ہو رہا ہے، برے عمل سے نفرت اور بغض بھی ہے، لیکن اپنے سے اس کو کمتر بھی نہیں سمجھا جا رہا ہے، اپنے کو اس سے افضل بھی نہیں سمجھا جا رہا ہے. لیکن یہ چیز مشق سے اور کسی کے آگے پامال ہونے کے بعد اللہ کے خصوصی فضل و کرم ہی سے انسان کو حاصل ہوتی ہے. جو لوگ دین کے کام میں لگتے ہیں شیطان ان کو دین کے ذریعے بہکاتا ہے. شیطان کی پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی اللہ کا بندہ دین کے کام میں لگے ہی نہیں، بلکہ اس بندے کو نفسانی لذتوں اور گناہوں میں اس طرح پھنسایا جائے کہ دین کے کسی کام کی طرف اس کی توجہ ہی نہ ہو، نہ نماز کی طرف میلان ہو، نہ روزے کا جی چاہے، نہ زکوٰۃ و حج کی طرف توجہ ہو، بلکہ نفسیات کے اندر پھنسا رہے، نفسانیت کے اندر پھنسا رہے. اور اگر کوئی شخص دین کے کام میں لگ ہی گیا تو اب شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو کچھ وہ دین کا کام کر رہا ہے اس کو برباد کر دے. چنانچہ شیطان اس کو برباد کرنے کے لیے مختلف طریقے اختیار کرتا ہے. ان طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ شیطان دین کا کام کرنے والوں کے دل میں کبر اور بڑائی، عجب اور خود پسندی کے خیالات ڈال دیتا ہے. مثلاً یہ کہتا ہے کہ دیکھ تو بہت پہنچا ہوا آدمی بن گیا، تو بڑے لمبے لمبے وظیفے کھینچ رہا ہے، بڑے خشوع و خضوع سے نماز پڑھنے لگا، تو تہجد کا اور جماعت کا پابند ہو گیا. بہت سے لوگ تو نماز ہی نہیں پڑھتے، فسق و فجور کے اندر مبتلا رہتے ہیں. اس کے نتیجے میں اپنی بڑائی اور بے نمازیوں کی حقارت دل میں آ جاتی ہے. جو انسان بے ظرف ہوتا ہے جب روزہ نماز کی پابندی کرنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف ذرا رجوع کرتا ہے تو پھر اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنے لگتا ہے. اللہ رب العزت والجلال ہم سب کو دوسروں کے مقابلے میں اپنے آپ کو حقیر و کمتر تصور کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہر طرح کے کبر سے، غرور سے اور بڑائی کے جذبے سے ہماری حفاظت فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.